اور اگر حلال سمجھ کر کسی نے سود کھایا تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام قطعی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ ان نمبر بیعو مثل الربا، یہاں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے تو ہیں، اس میں بھی فائدہ آدمی کماتا ہے، سود میں بھی فائدہ کماتا ہے، دونوں ایک ہی طرح ہیں۔ تو اسی فرق کو بیان کیا جا رہا ہے، تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہنے والے ایک کہتے ہیں تجارت کرتے ہیں، کوئی سامان بیچتے ہیں تو اس میں بھی دے کر فائدہ حاصل کرتے ہیں، سود کا پیسہ دیتے ہیں اس میں دے کر فائدہ حاصل کرتے ہیں، دونوں تو ایک ہی طرح ہیں، مگر دونوں ایک طرح نہیں بلکہ آسمان زمین کا فرق ہے۔ غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، یعنی ہمارے آپ کے تعلقات اچھے ہیں، اس میں فرق نہیں آتا، جتنے دکاندار ہیں گے آپ سب سے جھگڑا ہے آپ کا نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر جہاں قرضہ دے دیا کسی کو سود دے دیا پھر دیکھیں تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ غور کریں تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، آدمی سست کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع و نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بربادی و محتاجی کا آرزومند نہیں ہوتا، جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کرتا، چاہے وہ اپنا ہی کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو، وہ مفت میں نہیں دینا چاہتا، وہ جب بھی دے گا تو چاہے کہ کچھ پیسہ ہمیں بڑھا کر کے ملے، 100 روپیہ دیا ہے تو 110 ملے، 120 ملے، کم نہ ملے، اس کے اندر سے انسانی ہمدردی رخصت ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو، یہ بار صورت اسے نچوڑنے پر تلا رہتا ہے، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دیکھیں کبھی کبھی جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ آتا ہے تو کہتا ہے، اور کوئی مجبوری بیان کرے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، پھر بھی وہ نہیں سنتا، کہتا تم مرو چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں پیسہ چاہیے۔ آخر یہ سب فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والے کو کیا یہ فرق نظر نہیں آتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تجارت کریں یہ حلال ہے اور سود حرام ہے۔ چونکہ سود کا لین دین ایک عرصے سے چلتا آ رہا تھا تو فرمایا گیا فانتہا، کہ جب حکم الہی نازل ہو گیا تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے جو آئندہ سود لینے سے باز آ گیا تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو لیتا رہا اس پر اس کی کوئی گرفت نہ ہوگی، اور اس کی معافی کا معاملہ بلکہ ہر امر و نہی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ یعنی جب یہ آیت نازل نہیں ہوتی اس سے پہلے جو لیتے تھے سود وغیرہ، انہوں نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد اس چیز کو چھوڑ دیا تو ان پر کوئی اب گناہ نہیں، اور پھر یہ کام کرتے رہے تو پھر ان کی پکڑ سخت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم اترنے کے بعد بھی سود کھائے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کسی نے سود کھایا تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام قطعی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے۔